مساک لکھنؤ، اس کے دوران بے شمار جو ہیں واقعات ہوتے رہے، لیکن چونکہ ہمارا جو نصاب ہے اس کے مطابق ہم چیدہ چیزیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ مساک لکھنؤ جس کو جو ہے بڑا اہم جو ہے یہ برِ صغیر کی تاریخ میں بڑا اہم واقعہ ہے، یہ 1916 میں ہوا تھا۔ 1916 میں لکھنؤ ہندوستان کا شہر ہے میں مسلم لیگ اور کانگریس کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے مساک لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ ان کے جو معاہدے تھا اس میں جو اہم ترین باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ الگ قوم مسلمانوں کو الگ قوم کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کر لیا اور اسی وجہ سے جو جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو بھی تسلیم کر لیا جو 1909 میں منٹو مارلے کے مطالبے میں حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی، تو ہندوؤں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ اور اسی معاہدہ لکھنؤ کی وجہ سے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی قرار دے دیا، کیونکہ قائد اعظم نے اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے جو ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس اجلاس کو، گاندھی نے پوری کوشش کی کہ اس نہ ہو، لیکن قائد اعظم نے، چونکہ قائد اعظم انڈین نیشنل کانگریس کے بھی ممبر تھے اور مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے، تو جو ہے 1916 میں اس کو مساک لکھنؤ، جس کو انگلش میں ہم لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں، یہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ اسی طرح عزیز طلباء، تحریک خلافت 1919 میں ہوئی تھی۔ اب یہ تحریک خلافت کیا تھی؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں یعنی کہ ساتھیوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، جسے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ تحریک خلافت جو تھی یہ ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برِ صغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک خلافت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کو خلافت موومنٹ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ دو بھائی علی برادران، جن کی والدہ بی اماں تھی، جن کا پورا نام تھا آبادی بانو بیگم۔ بی اماں کے جو بیٹے تھے مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا شوکت علی جوہر نے اس تحریک خلافت موومنٹ کا آغاز کیا تھا۔ اس کے جو آبجیکٹو تھے، تحریک خلافت کے جو مقاصد تھے، ان میں تحریک خلافت کے اہم مقاصد میں ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے۔ انگریزوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ترکی کی جو خلافت تھی، خلافت عثمانیہ، اس کو قائم رکھا جائے۔ دوسرا، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں، یعنی کہ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ، بیت المقدس اور جو بھی مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں ان کو ترکوں کی حفاظت میں رہیں۔ اور تیسرا جو اہم تھا کہ ترکی کی حدود میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، لیکن چونکہ تحریک خلافت چلی، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ادھر تحریک خلافت چل رہی تھی، اس کی وجہ سے پھر آگے تحریک ہجرت ہوئی اور بڑا مسلمان نقصان بھی اٹھایا۔ لیکن جب 1925 میں جو مصطفیٰ کمال اتاترک ترک، جن کو ماڈرن ترکی کا باپ کہتے ہیں، ترکوں کا باپ بھی اس کو کہتے ہیں، ماڈرن ترکی کا، تو انہوں نے پھر وہ ترکی کی یہ ساری حیثیت تسلیم کر لی، اور اس طرح پھر یہ خلافت موومنٹ جو تھی یہ پھر کوئی فروٹفل ہوئے بغیر ختم ہو گئی۔ تو چونکہ ہمارے کورس میں اس کا آپ کو تعارف ہی ہے، ڈیٹیل ہم اس پہ علیحدہ سے بات کریں گے۔ اسی طرح تحریک عدم تعاون 1920 جو تھی نان کوآپریشن موومنٹ، 1920 میں جب یہ تحریک عدم تعاون، چونکہ اس وقت دوسری جنگ عظیم ابھی ختم ہوئی تھی، تو جو تھی برِ صغیر میں ہندوؤں نے جو ہے انڈین نیشنل حکومت کے ساتھ عدم تعاون کا اعلان کیا 1920 میں، اور حکومت کے ساتھ عدم تعاون کا شروع کر دیا۔ سرکاری ملازمتوں کو ترک کر دیا کہ اس میں لوگ جانا نہیں جاتے تھے، فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہیں ہو رہے تھے، فوج میں اندر مسلمان بھرتی نہیں ہو رہے تھے، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے تھے، عدالتی بائیکاٹ کر دیا، بچوں کو اسکول اور کالج میں نہ بھیجتے تھے، انگریزوں کے عطا کردہ جو ان کو سر اور جو بھی خطابات تھے وہ مسلمانوں نے انگریزوں کو واپس کرنے شروع کر دیے۔ تحریک ہجرت 1920، چونکہ علماء کرام نے جو فتویٰ دے دیا تھا 1920 میں، چند علماء کرام نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ برِ صغیر دارالحرب ہے،
مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالاسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے۔ اصل میں مسلمانوں نے اس وقت کے مسلمانوں نے ایک فتویٰ دیا کہ دارالحرب ایسے ملک کو کہتے ہیں جہاں پہ جو ہے حاکم وقت جو ہے حکمران جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم قوانین کا وہاں پہ ہونا موجودگی کی وجہ سے جو مسلمان علماء تھے، چند علماء نے فتویٰ جاری کر دی کہ یہ چونکہ دارالحرب ہے، یہاں پہ انگریزوں کی حکومت ہے، وہ غیر مسلم ہے، لہٰذا مسلمانوں کو کسی ایسے اسلامی ملک ہجرت کر جائیں جہاں پہ حکمران بھی اسلامی ہو اور اسلام کے قوانین بھی نافذ ہوں، اس کو دارالاسلام کہتے ہیں۔ اس بات کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، دارالحرب اور دارالاسلام کا فرق۔ تو مسلمانوں نے پھر افغانستان میں ہجرت شروع کر دی، چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں اونے پونے بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت، دیکھیں کیسی افسوسناک بات ہے کہ مسلمان ملک تھا، انہوں نے اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خلافت کا خاتمہ مصطفیٰ کمال اتا ترک جو جدید ترکی کا بانی ہے نے ترکی میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا، اور یہ تحریک جو تھی یہ ختم ہو گئی اور مسلمان جو ہیں وہ لٹے پٹے آ گئے اور پریشان۔ اس کے بعد نہرو رپورٹ 1928 میں، اس دوران واقعات مزید ہیں لیکن چونکہ ہمارے جو کورس میں شامل ہم تو وہ بات کریں گے۔ تو نہرو رپورٹ 1928 میں، نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا۔ گاندھی یہی کرتے تھے، اور جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے درمیان جو تعلقات تھے وہ خراب ہو گئے۔ نہرو نے یہ بڑا ظلم کیا کہ اس نے جو ہے ایک نہرو رپورٹ دی جس کی وجہ سے اس نے مسلمانوں کا جو جداگانہ انتخاب اور مسلمانوں کی جو ترقی اور بقا کی جو چیزیں تھیں جو مسلمان لازمی ان سے اس نے انحراف کیا، تعلقات خراب ہوئے۔ نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے 1929 میں 14 نکات پیش کیے، یعنی نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ یعنی لکھنؤ پیکٹ پر کو ماننے سے انکار کر دیا، جداگانہ انتخاب کے اصول کو رد کر دیا، تو جو تمام تحفظات جو مسلمانوں نے اٹھائے تھے جو مسلمانوں کی ترقی اور بقا کے لیے ضروری تھے ان سے بھی اس نے انحراف کیا۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے جو تعلقات خراب ہوئے تو قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم نے 1929 میں اپنے 14 نکات 14 پوائنٹس پر مبنی رہنما اصول پیش کیے جو کچھ اس طرح تھے کہ سب سے پہلا جو قائد اعظم نے کہا کہ وفاقی طرز کا آئین، انہوں نے بتایا آئندہ جو بھی آئین بنایا جائے گا وہ وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی۔ دوسرا قائد اعظم نے کہا صوبوں کو داخلی خود مختاری دی جائے، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری کا اختیار، یعنی کہ فیڈرل جو ہے وہ سیٹ اپ ہو لیکن جو اس میں شامل یونٹس ہیں صوبائی یونٹس ہیں ان کو بھی اختیارات دیے جائیں۔ اقلیتوں کو نمائندگی دینا، تیسرا یہ تھا کہ اقلیتوں کو نمائندگی، صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی کا اختیار دیا جائے، یعنی کہ ان کو علیحدہ کیا جائے۔ مسلم ممبران کی تعداد، مرکزی اسمبلی میں جو مسلم ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو، جتنی بھی اسمبلی بنے اس میں 1/3 جو ہے وہ مسلمان ہونے چاہیے۔ جداگانہ انتخابات، سیپریٹ الیکٹورل، جداگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہو۔ ہاں کوئی فرقہ بھی اگر اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخاب قبول کر سکتے تو کر لے، لیکن جداگانہ طریقہ سیپریٹ الیکٹورل ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو مسلمان ووٹ دیں، ہندوؤں کو ہندو ووٹ دیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے مخلوط کہتے ہیں کہ جس میں دونوں جو ہے ہندو مسلم اگر مخلوط ہوتا تو مل کے بھی ووٹ دے سکتے تھے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو، لیکن مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کو اصول کو مانا کیونکہ ہندو اکثریت میں تھے، اس طرح تو مسلمان پھر کبھی بھی آگے نہیں آ سکتے تھے۔ تو صوبوں کی حدود میں تبدیلی، قائد اعظم نے کہا صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ جو آج کل خیبر پختونخوا کہلاتا ہے مسلمانوں کی اکثریت متاثر ہوتی ہے۔ اگر مسلمانوں کی اکثریت متاثر ہوتی ہے تو کسی صوبے کی حدود کو نہ چھیڑا جائے، یکساں مذہبی آزادی دی جائے، تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ مسودہ قانون، اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے، یعنی کہ اگر کوئی بھی ایسا بل
جو اسمبلی میں پیش کیا جائے اور وہ کسی بھی فرقے کے خلاف ہو یا اس کے متعلق ہو، تو جب تک کہ اس کے 3/4 جو ہے ممبران وہ اس مسودے کو منظور نہیں کریں گے، تو اگر اس کو نامنظور کر دیں تو پھر اس کو جو ہے اس کے خلاف رائے دیتے ہیں تو اس کو نامنظور سمجھا جائے۔ صوبہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک نیا صوبہ بنا دیا جائے، یہ قائد اعظم کا مطالبہ تھا۔ قائد اعظم کا جو ایک مطالبہ یہ بھی تھا بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ مذہبی اور ثقافتی تحفظ، مسلمانوں کو مکمل مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ وزارتوں میں نمائندگی، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے گی، یہ قائد اعظم کا مطالبہ تھا۔ اور آئینی تبدیلی، آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے، اس کی بڑی اہمیت تھی۔ قائد اعظم کی اگر یہ 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترقی کی بات کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصطلاحات کا ایک بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کیا۔ یہ قائد اعظم کی فہم و فراست تھی جس کی وجہ سے یہ بڑا اہم تھا۔ تو عزیز طلباء